बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 मई पाकिस्तान में मंगल की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 171। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। एक तो हमने आपको एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में लेकर चलना है, वहाँ पर आपकी बच्चों से मुलाकात करवानी है। स्कूल है ये चन्योट का, चन्योट और फैसलाबाद के तकरीबन दरमियान में। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे वो आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ख़बर रख दूँ आपके सामने। सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त अपने साथियों के साथ रवां दवा हैं अडयाला जेल की तरफ। जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 बज के 10-15 मिनट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में वो और उनके साथी जो हैं वो अडयाला जेल के सामने पहुंचेंगे। पिछली दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था कि इस दफ़ा वो बड़ी तादाद में आएंगे, और जब तक इमरान खान साहब जो हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेंगे। उन्होंने पिछली दफ़ा ये कहा था कि उनके साथ वादे किए गए हैं, उन्हें एश्योरेंस दिलाई गई है कि अगले मंगल से पहले पहले मीन आज से पहले पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनके ज़ाती मुआलजीन तक भी एक्सेस दे दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर अगले मंगल तक ये ना हुआ तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और यहाँ पर आके लोगों को इकट्ठा करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मूव ना किया गया। अब आज वो मंगल का दिन है जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी, और हस्बे वादा वो पेशावर से निकले हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, और देखते हैं कि अब आज क्या बनता है। वो पहुंच पाते हैं अडयाला या नहीं, और पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या वो अपना धरना जारी रखते हैं कि नहीं। अब ज़रा मैंने जैसे आपसे वादा किया कि आपको लेकर चलना है एक बहुत ही प्यारे और छोटे मासूम बच्चों के पास। ये सबसे पहले तो मैप पे देखिए कि ये कहाँ है। एक तरफ फैसलाबाद है तो दूसरी तरफ चन्योट है। अब इनके तकरीबन दरमियान में ये जो मेन रोड है फैसलाबाद से चन्योट जाने वाला, कोई ऐसा नहीं, बहुत सारे गांव ऐसे भी होते हैं कि वो बड़ी ही नुक्कड़ में होते हैं, उनके करीब कोई बड़ी सड़क नहीं लगती। ये ऐसा मामला नहीं है। ये गांव लूने वाला शायद इसका नाम है। 131 जीम बे। अच्छा, ये जो जीम बे होता है इसका मतलब है झंग ब्रांच, और झंग ब्रांच मीन नहरों के नाम है। तो गुगेरा ब्रांच, झंग ब्रांच, रख ब्रांच, तो आर बी या जे बी या जो भी जी बी, डिफरेंट किस्म के जो गाँव के नाम के साथ आगे लगे होते हैं पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, वो असल में उनकी नहरों के हिसाब से कि किस नहर का पानी उस गाँव को मिलता है उस हिसाब से उसका नंबर लिखा होता है। तो ये जो 131 जी बी है इसका मतलब है झंग ब्रांच। जे बी इंग्लिश में तो जे बी होगा, लेकिन उर्दू में इसे जीम बे लिखेंगे। तो ये 131 जीम बे मतलब कि झंग ब्रांच जो नहर है उसके ऊपर ये गांव है। सड़क के बिल्कुल करीब है। अगर आप मैप पे देखें तो इसके करीब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ पर उनका कैंपस बना हुआ है। मेरा ख्याल फैसलाबाद कैंपस होगा क्योंकि फैसलाबाद के बाहर है। तो आप ये देखिए कि ये गांव कोई फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चिन्योट और फैसलाबाद के आप इसे दरमियान में समझिए, मेन रोड के बिल्कुल साथ समझिए। लेकिन वहाँ पर जो दास्तान इस वक्त चल रही है वो आपने देखनी भी है, और फिर मेरे से आपने एक वादा करना है। बहुत सारे अमेरिका में रहने वाले लोगों ने भी मुझसे ये शेयर किया कि जब से सुलह होना शुरू हुई है ईरान की और अमेरिका की, तो कई लोग अमेरिका में उनको बताते हैं कि अब हम बड़ी इज्जत महसूस करते हैं कि हमारा भी नाम कहीं ना कहीं खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है और सालसी करवा रहा है, और हमें लग रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने काम चुक दिया है, मीन बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। तो मेरे से वादा कीजिए कि ये इतना हिस्सा स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको ज़रूर भेजेंगे और उनको इन बच्चों से ज़रूर मिलवाएंगे। 131 जीम बे, चन्योट, और ये गांव का नाम जो है वो लूने वाला है। यहाँ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ के बच्चों के ऊपर वो वज़न लाद दिया गया है जो पूरी कौम का, जो आसिम मुनीर और दूसरों ने उठाना था, लेकिन वो सारा वज़न इन बच्चों के कंधों के ऊपर, नातवां कंधों के ऊपर लाद दिया गया है। और वज़न क्या है कि बिजली बहुत महंगी है, इसलिए सख्त तरीन गर्मी में, अभी बच्चों को वैसे तो छुट्टियां दे देनी चाहिए थी लेकिन छुट्टियां नहीं दी, सख्त तरीन गर्मी में पंखे के बगैर उन बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए मजबूर किया है, और पसीने से शराबूर हैं बच्चे।
اور ظاہر ہے کلچرل پھر ایسپیکٹ بھی ہیں کہ جہاں پر بچیوں نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے، مذہبی اور کلچرل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو لاٹھی اٹھا لیں گے کہ یہ کون سے ماں باپ ہیں جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنا زیادہ کور کیا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر آپ جا سکتے ہیں، اس کے پرو اینڈ کونس دونوں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر حکومتیں جو ہیں ان کے یہ کام نہیں ہوتے کہ وہ ایسی چیزوں کے اندر پڑھیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انرولمنٹ جو ہے وہ بچوں کی اسکول میں زیادہ بڑھے، اور پیرنٹس جیسا بھی بچوں کو اپنوں کو ڈریس اپ کرنا چاہیں، ان کو آزادی ہو اس بات کی، لیکن اصل مسئلے کی طرف غور کریں کہ بچوں کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پنکھے بند کیے ہوئے ہیں اور انہیں سارے دن سے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھنی ہے تھوڑی سی، جو ٹیچر صاحب ہیں وہ بھی خاصی کرخت ہیں، بچوں کے ساتھ کر تو ہمدردی رہی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک ڈکٹیٹر ہے بچوں سے، جب وہ بول رہی ہیں اور باقی سب کو کہہ رہی ہیں باقی سب خاموش ہو جاؤ صرف تم بولو۔ تو یہ بھی اگر میرا ویلاگ سنیں تو ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی ایک چھوٹی سی مریم نواز ہیں، تو آپ ذرا اس کو سلا دیں تھوڑا بہت، جو آپ کے اندر مریم نواز ہیں، تو بچوں سے ذرا پیار سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ ذرا سنیے گا کہ اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسکول کا حال ہے کلاس کا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور صبح کے پنکھے بند کروائے ہیں انہوں نے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ دیکھیں، یہ پنکھے کیوں بند ہیں آپ کی کلاس کے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ بجلی کا بل آ رہا ہے؟ کس نے بند کروائے ہیں؟ میم نے۔ یہ میم نے بند کروائے ہیں جو بجلی کا بل آتا ہے، اور صبح کے بند ہے ہماری کلاس کے پنکھے۔ یہ دوسری کلاس ہے، اس کلاس کے بھی پنکھے بند ہیں، صبح کے پنکھے نہیں چلائے، اور یہ بچے بھی بیچارے دیکھیں کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں، اور یہاں سے بریکر اٹھا کے چلے گئے ہیں جی کہ پنکھے نہیں چلانے۔ آپ کی کلاس کے پنکھے کیوں بند ہے بیٹا؟ میم نے کہا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ آپ بتاؤ، چپ کر جائیں آپ سارے، آپ بتاؤ۔ میم نے کہا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، اس لیے پنکھے بند کروا دیے۔ اور یہ لونیا کا اسکول ہے 131 جمبے، ضلع چنیوٹ، اس اسکول کا یہ حال ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول کا۔ سن لیا آپ نے۔ اب آپ نے اپنی اولاد کو ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اولاد اپنی تو سب سے زیادہ پیاری بھی لگتی ہے، سب سے زیادہ سمجھدار بھی لگتی ہے، پھر ان بچوں کو دیکھنا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے اتنا پیار تو ان بچوں سے آپ کو نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو اپنی اولاد سے ہے، یہ تو ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے شاید، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا کہ یہ جن بچوں کی ہم نے آپ کو کہانی رکھی ہے، ان کو اپنے بچوں کی طرح ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو وہاں بٹھا کر سوچئے کہ اس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، صبح سے جو وہاں پر پنکھا ہے وہ بند ہے، یہ معصوم بچے ڈر کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ٹیچرز کا ڈر ہے، گھر بھی نہیں جا سکتے کہ آگے سے گھر والے بھی شاید یہ بات ہی نہ سمجھیں کہ ان کو گرمی لگ رہی ہے۔ ننھے بچوں کو اس طرح سے پسینہ نہیں آتا جتنا بڑے لوگوں کو آتا ہے، میرا خیال ہے، میں فزیشین تو نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ اس کے باوجود بچے، ان کے کپڑے پسینے سے شرابور ہیں۔ سر پوری قوم کے شرم سے جھک جانے چاہیے، بشمول پاکستان کے تمام ملٹری جنرلز اور عاصم منیر کے، کیونکہ اس وقت قوم کے اوپر وہ مسلط ہیں۔ یہ سارے تو ریلو کٹے ہیں جو دوسرے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ تو اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے اس وقت حکومت پاکستان کے اوپر ملٹری جنرلز کی ہے۔ دوسری طرف اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیچر کہتی ہیں کہ بل کے پیسے نہیں ہیں، یہ بل نہیں جمع کروایا جا سکتا، اس لیے پنکھے بند کر دیے، یہ کم از کم یہ کلیم کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پوائنٹ اٹھایا کہ لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، فیصل آباد کے، اس اسکول سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں، وہ آگے سے تمسخر اڑا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ آگے سے تمسخر اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون نہیں بل دے پا رہا، اور پھر تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کھوکھر صاحب کو بل جمع کروانے میں تکلیف آ رہی ہے، انہیں اس مسئلہ بن رہا ہے، ان سے بل نہیں جمع کروایا جا رہا ہے، شکر کریں کھوکھر صاحب کے کہیں رانا صاحب نے جیب سے پیسے نکال کے نہیں دے دیے کہ آپ کا بل میں جمع کروا دیتا ہوں۔ حالانکہ کھوکھر صاحب اصولی بات کر رہے تھے، لوگوں کی آواز بن رہے تھے، لیکن رانا صاحب ان کا تمسخر اڑا رہے تھے کہ ان کا بل، مطلب وہ جو لارجر بات کر رہے تھے کہ لوگ اس وقت مجبور ہیں، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ان سے بل نہیں جمع کروایا جا پا رہا۔ آگے ایک طرف ان بچوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے، اور دوسری طرف انہی بچوں کے اوپر جو مسلط ہیں اس وقت
फॉर्म 47 की मरियम नवाज़ 1300 करोड़ के जहाज़ पर बैठ के वो बाकू पहुंची हैं और वहाँ पर तंदूर पर रोटियां लगा रही हैं। वो एक एस अहमद करते हैं व्लॉग, वो इनको मेरा ख्याल मरियम नवाज़ साहबा को तंदूर वाली कहते थे, मुझे नहीं पता क्यों कहते थे, लेकिन अब तो बात सच साबित हो गई, वो वाकई तंदूर पे जा पहुंची। लेकिन तंदूर पे जाना कोई ऐसी बात नहीं है, आपने ज़रा गौर करना है कि तंदूर पे हो क्या रहा है। ये मैं अब आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहबा जब पहली रोटी निकालती हैं तो पीछे खड़े चीफ सेक्रेटरी जाहिर जमान साहब चीफ सेक्रेटरी हैं और बैरून मुल्क भी सर्व कर चुके हैं, मतलब हर तरह की उनकी ट्रेनिंग हुई है, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग में कहीं पर भी कोई फुकदान है। जाहिर जमान साहब पीछे खड़े जो हैं वो ताली बजाते हैं किस चीज़ के ऊपर कि मरियम नवाज़ साहबा ने तंदूर से पहली रोटी उतार ली है। वैसे हमेशा वालदैन जो है बच्चे पहली दफ़ा कोई चीज़ बनाए तो हमेशा वालदैन, चचा, ताए, मामू जो भी बड़े हों घर में, कोई बच्ची छोटी 7, 8, 10 साल की अपने माँ बाप की मदद के साथ, या 15 साल की, 7, 8 मैंने कम कह दिया, 10, 12 साल की बच्ची कोई पहली दफ़ा बेकिंग करे, कोई चीज़ बनाए तो माँ बाप सारे बड़े खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं, या कोई छोटी मोटी चीज़ वो अपने माँ बाप की मदद के साथ पकाए। तो वहाँ मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब भी ऐसे ही लगे कि उन्होंने पहली दफ़ा बाजी मरियम ने रोटी निकाली है तो उन्होंने ताली बजाई है। अब ये रह गया हाल, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसका मुंह मत्था जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी, या पूरे पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। अब मोहतरम जो है वो रोटी तंदूर से निकलने पर खुशामद में इतने आगे चले गए हैं कि उस पर भी उन्होंने ताली बजाई। और मरियम औरंगज़ेब साहबा को आप दोबारा देखिए, वो मुड़ के घूर रही हैं चीफ सेक्रेटरी पे कि इतना ना चुको जनाब, थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, खुशामद करें, पर इतनी ना करें। और वो डर के ताली बजाना छोड़ देते हैं भाई। पहले वो ताली बजा रहे हैं और जैसे ही मरियम औरंगज़ेब उन्हें मुड़ के देखती कि भाई ये क्या, इतनी सी बात पे ताली की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है हमें खुशामद चाहिए, लेकिन इतनी खुशामद, वो साथ ही ताली बजाना जो है वो छोड़ देते हैं। उसके बाद मरियम साहबा कहती हैं कि लगता है कि ये गर्म है, अगर गर्म ना हो तो फिर इसे टेस्ट करना चाहिए। फिर वो थोड़ा सा तोड़ के देखती हैं और उसे टेस्ट करती हैं, फिर सारे टेस्ट करते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब भी टेस्ट करते हैं, साथ वो अपना आधा नवाला, वो मेरा ख्याल है अली डार साहब हैं, उनको खिलाते हैं। यहाँ से आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये नवाले बांट लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है कि वो उसने गवर्नमेंट के फंक्शंस को रन करना होता है, सही गलत आपको बताना होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है। शरीफ ख़ानदान का पहले दिन से ये काम था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें हिस्सेदार बना लो हर काम में। जैसे इस रोटी में हिस्सेदार बने हैं ना, आधी आधी तोड़ के उस चीज़ में हिस्सेदार बना लो, ताकि फ़ायदा ये रहे कि ना वो कभी बगावत करे, ना वो उसका कभी ज़मीर जागे, और ना ही वो किसी को बताए कि यहाँ पर गलत और सही क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है असल में। उससे पहले ये बता दूं कि ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं आज़रबाईजान के, इस वक्त ये जो सदर साहब हैं और इनका भी जो क्लेम फॉर फेम है वो वही है। पैनामा लीक्स के अंदर इनकी भी उसी तरीके से, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज़ वो सब कुछ निकला था जैसे मरियम नवाज़ साहबा और उनके ख़ानदान का निकला है। तो दोनों ख़ानदान जो है उनका क्लेम फॉर फेम पैनामा लीक्स ही हैं। जैसे इन्होंने अपने ख़ानदान के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जो मौजूदा आज़रबाईजान की फ़र्स्ट फैमिली है, मीन जो वहाँ के रुए रवा हैं, उन्होंने भी बिल्कुल, उनके ख़ानदान ने भी बिल्कुल मरियम नवाज़ साहबा और उनके भाइयों की तरह और उनके वालिद की तरह ही सारी जो मामलात हैं वो किए हैं। और पैनामा लीक्स में उनकी भी छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से सामने आई थी। इसलिए दोनों के अंदर ये कदर मुश्तरक है बहुत सारी, आप समझेंगे कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अब आपको ये भी बताना है साथ साथ कि एक तरफ तो ये बच्चे जो हैं इनके साथ जो स्कूल के अंदर हो रहा है वो आपने देख लिया, दूसरी तरफ ये ज़रा एक देखिएगा तस्वीर। इन बच्चों को सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की तरक्की में जिन ख़वातीन ने किरदार अदा किया, उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर है, बराबर पे मोहतरमा मरहुमा कलसूम नवाज़ साहबा की तस्वीर है। उनके पास कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रहा, उन्होंने कभी उस तरह तरक्की में किरदार अदा नहीं किया डायरेक्टली, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन शायद उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को पैदा किया, ये भी तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनकी तस्वीर लगाई गई है, फिर मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर भी लगाई गई है, फहमीदा मिर्ज़ा साहबा की भी तस्वीर लगाई गई है। तो उन बच्चों को ना सिर्फ पंखे के बगैर बैठना है, बिजली के बगैर बैठना है, बल्कि उनको शरीफ ख़ानदान के बारे में, उनके जो एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर, उनमें भी सर उन्हें धुनना है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है।
آگے بڑھتے ہیں. آگے میں نے آپ کو ایک طرف وہ بچے یاد کیجئے جن کے سروں پر پنکھا نہیں چل رہا, دوسری طرف یہ پولیس چیف ہیں لاہور کے بلال سعید کمیانہ. ان کو عدالت غلطی کر بیٹھی ہے, عدالت بلا بیٹھی ہے. یہ کوئی علاقہ غیر میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کر رہی پنجاب پولیس, وہاں پر معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کسی پیشی پر تشریف لائے ہیں بلال سعید کمیانہ صاحب. ذرا غور کیجئے کہ ان کے ارد گرد کم از کم کوئی 50-60 لوگ تو ہوں گے جو ان کی پوری جناب رکھ رکھاؤ یا آپ کہیں شب شبائی کہیں سیکیورٹی, تو ہائی کورٹ کے اندر سیکیورٹی پر چلو کو 2-4 لوگ ساتھ ہوں تو کافی ہیں. اب پتہ نہیں انہیں کیا خطرہ ہے کہ لوگ گالیاں دیں گے یا ہتھے پڑ جائیں گے یا وکیل کچھ کریں گے. یہ اتنی سیکیورٹی لے کے ہائی کورٹ میں آنے کی, یا پتہ نہیں پھر ججز کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بلانے کی ہمت نہ کرنا. ویسے آج کل بیچارے ججز میں کہاں اتنی اوقات یا ہمت رہ گئی ہے, اوقات چلیں برا ورڈ ہے ایک جج کے لیے, اتنی ہمت کہاں رہ گئی ہے کہ وہ ایک ایس ایچ او کو بھی بلائیں. اب تو ایس ایچ او بھی دل کرے آ کے جج صاحب کی پھینٹی نکال دے. تو بہرحال بلال سعید کمیانہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی انہی بچوں کے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں نا اتنے سارے پولیس والے آئے تو کتنی گاڑیاں آئی ہوں گی ان کو چھوڑنے کے لیے, لینے کے لیے. تو وہ سارے کا سارا جو پوری آسٹیرٹی ہے جس کی وجہ سے وہ پنکھے بند کیے ہوئے ہیں, ان معصوم بچوں کو, میرا مطلب ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن ان ساروں کو پروٹوکولز اور ساری چیزیں جو ہے وہ, ایک تو یہ تصویر دیکھ لیجئے کہ یہ شام میں باجی جہاں گئی ہیں وہاں ان کے جو ساتھ جانے والے ان کے بہنوئی بھی ہیں, علی ڈار بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, ان کے بہنوئی بھی سیر و تفریح کر رہے ہیں. وہ سارے بیٹھ کے کسی کیفے کے اندر وہاں پر کافی شافی اڑا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی میڈیا, نہ آپ کو منصور علی خان نہ دوسرے کوئی اس کے اوپر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کانفرنس پر باجی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنا ریپرزینٹیو بھیجا ہے, اور انہوں نے کسی ٹاؤن کے ناظم کو بھیجا ہے. جی ہاں, کونسلر لیول کے بالکل نیچے سے ٹاؤن ناظم کو, کیونکہ اسی لیول کی یہ کانفرنس ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے کیونکہ وزٹ کرنا ہے, اور وہ وزٹ کرتی ہیں ایسی جگہوں پر جہاں انہیں تھوڑا سا پروٹوکول ملے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاندان پیناما لیکس ہے دونوں طرف, تو ان سے میرا خیال انہوں نے بات چیت کر لی ہوگی کہ ہماری صاحبزادی نے آنا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں جاچ سیکھنا, مہارت حاصل کرنا. جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں یا کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے پنجابی میں جاچ سیکھنا کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے بات کی ہوگی کہ ساڈی بچی نے جاچ سیکھنی ہے تو تواڈے تے سیکھ لے. سو میرا خیال ہے کہ آذربائی جان والوں نے کہا کہ ہاں جی ساڈے تے سیکھ لے. تو میرا خیال اس لیے یہ تشریف لے کر وہاں گئی ہیں کہ وہاں پر انہیں ذرا تھوڑا پروٹوکول وغیرہ مل جائے گا. تصویریں 4K میں ہائی ڈیفینیشن کے اندر جو ویڈیوز اور تصویریں اپلوڈ ہوں گی, تاکہ ذرا جو بھی ذرا ہائی ڈیفینیشن میں ہوں, فلٹر شلٹر لگے ہوں, تو میرے جیسا بندہ بھی اچھا خاصا ہیرو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے باجی جو ہے وہی کرنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ کوئٹہ گئے ہیں. گیریزن کالج کا انہوں نے وہاں سٹاف کالج کا دورہ کیا ہے, وہاں افسران اور فیکلٹی سے انہوں نے خطاب کیا ہے, اور سٹاف کالج کو اعلیٰ تربیتی معیار, فکری صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی علامت قرار دیا ہے. جنگی تقاضوں کے مطابق تیار رہنے کا انہوں نے کہا ہے, اور بھی ساری ایسی باتیں. اور پھر انہوں نے اصل بات کی ہے جس کے لیے وہ وہاں گئے تھے. انہوں نے کہا کہ پراکسیز اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو نہیں روکا جا سکتا. جی ہاں, ترقی آپ نے دیکھی لی کہ پاسپورٹ میں ہم سب سے نیچے چلے گئے, بار بار میں بتاتا رہتا ہوں, ہم صومالیہ سے بھی نیچے چلے گئے, بچوں کے سر پر پنکھا بند ہو گیا, SIFC فیل ہو گئی, $100 ارب کی انویسٹمنٹ فیل ہو گئی, سمگلنگ. یہ کوئٹہ گئے ہیں سٹاف کالج, تو کراچی میں 3 دفعہ وعدہ کر چکے کہ میں صدرن کمانڈ کو کہوں گا, کوئٹہ والی کمانڈ کو, کہ سمگلنگ بند کر دیں. سمگلنگ بڑھ گئی ہے کوئٹہ کے اندر, لوگوں کا اغوا بڑھ گیا ہے. ابھی تک جو گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں. ان کے ساتھی بھی اغوا ہوئے تھے, ان کا کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ترقی کو ناکام بنانے کی جو کوشش ہے وہ پوری نہیں ہونے دیں گے. پاکستانی عوام ثابت قدم ہے, ان کی مدد سے ہم جناب تباہیاں مچا دیں گے. حافظ جی تن کے رکھو والا کام ہم پورا کریں گے. تو یہ وہاں سے وہ پیغام دے رہے ہیں. آگے چلتے, میرے پاس جو اگلی سٹوری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ آپ نے سن لی. اب سے چند مہینے پہلے ٹیلی گراف نے, جو برطانیہ کا ایک صفحے اول کا اخبار ہے, انہوں نے ایک سٹوری رن کی. سٹوری انہوں نے یہ رن کی کہ پاکستان کے اندر جو افیون ہے یا جو نشہ آور چیزیں ہیں یا اس کی جو فصل ہے وہ بہت ہی زیادہ اب وسیع پیمانے کے اوپر کاشت ہونا شروع ہو گئی ہے. اس میں سینکڑوں % جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. ٹیلی گراف نے بڑی ہی ڈیٹیل سے لکھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے افغانستان میں اس پر پابندی لگا دی,
اس فصل کی کلٹیویشن کے اوپر، یا اس فصل کو بونے پر، یا اس فصل کو وہاں پر تیار کرنے پر. اس لیے جو اس طرف کے بہت سارے لوگ تھے انہوں نے اس طرف کے لوگوں سے رابطہ کیا افغانستان کے اپنا افغانستان سے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان خصوصی طور پر افغانستان سے بلوچستان میں وہاں سے بھی لوگ آئے، اور یہاں کے لوکل لوگوں نے بھی بلوچستان کے ان کے ساتھ مل کے افیون کی جو ہے وہ کاشت شروع کر دی. اور وہ جو کلٹیویشن تھی جو چند وہاں پر ایکڑز پر ہوتی تھی وہ بڑھ کر وہاں پر سینکڑوں ایکڑ پر چلی گئی. اچھا، اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیپٹل بن گیا ہے افیون کا پوری دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنی زیادہ افغانستان میں طالبان نے آ کے وہاں پر اس کی کاشت کو بند کر دیا، اور وہ ساری کاشت موو ہو گئی عاصم منیر صاحب کی ناک کے نیچے. ان کے ٹائم کے اندر جب سے یہ آرمی چیف ہیں اسی کے اندر وہ تمام پروڈکشن جو ہے وہ بلوچستان میں شروع ہو گئی افیون کی. یہ ٹیلی گراف کی سٹوری تھی. اب آپ کہیں گے یہ تو پرانی سٹوری، اس کو کہاں لے کر بیٹھ کے، آگے بتاتا ہوں آپ کو. اب پاکستان کے اندر کی سٹوری ہے کہ 31 سالہ انمول عرف پنکی لاہور سے کراچی ملک گیر منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی تھیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں میں رہنے کے باوجود کھلے عام وہ کام کرتی رہیں. کراچی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھیں. 8ویں جماعت میں گھر چھوڑ کر ماڈلنگ کریئر بنانے کی خواہش میں لاہور کا رخ کیا، لیکن پھر وہ اسمگلر بن گئی. اچھا، اس میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں آپ کو بتاتے ہیں آگے، پھر بتاتے ہیں ٹیلی گراف کی سٹوری کہاں لنک ہوتی ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول نے کوکین تقریباً $35 سے $55 فی گرام خریدی اور کیمیکلز میں ملا کر $145 سے $160 فی گرام فروخت کی. اس کے پاس 200 سے 300 گرام کوکین کو 1 کلو گرام تک بڑھانے کی صلاحیت تھی، جبکہ ایک 2850 کوکین ایگ جو ہے وہ $2850 تک کا فروخت ہوتا ہے. اب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس فارمولا بڑا زبردست تھا، جس کی وجہ سے یہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں تو پھر یہ کتنے کام کی بندی ہوں گی. جیسا فارمولا ہے کہ یہ $35 سے $55 کی جو کوکین ہے اسے یہ $160 میں کنورٹ کر سکتی ہے، تو 300-400 گنا تو پیسے کو ایسے ہی بڑھا دیتی ہے. ڈبل شاہ آپ نے سنا تھا، یہ تو ڈبل شاہ نہیں، یہ تو میرا مطلب ہے کہ ڈبل شاہ ہیں انمول صاحبہ جو ہیں. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن نے کس نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا یہ کام کروانے میں. آگے چلتے ہیں ذرا. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ANF اینٹائی نارکوٹکس فورس جو ہے اس نے مقدمہ درج کیا 2019 میں پنکی کے خلاف، لیکن پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. مقدمہ درج کیا، وہ ان کی نظروں میں رہی، لیکن اس کو پکڑا نہیں. اس کا مطلب یا تو وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے، یا وہ ان کی مرضی پر یہ سب کچھ کر رہی تھی. جو بھی، کیونکہ ایک بندے پر منشیات کا آپ نے مقدمہ درج کر دیا، اس کو پھر آپ نے پکڑا بھی نہیں، اس کا مطلب آپ کی اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی ہے. اب ANF والے ہیں کون، پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں. اس وقت ANF کے جو ہیڈ ہیں، اور ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی ملٹری جنرل ہی ہیڈ ہوتا ہے، یہ فوجی جنرلز کے پاس ہے یہ ڈپارٹمنٹ. اس وقت میجر جنرل عبد المجید پاکستان آرمی کے 2 اسٹار جنرل ہیں، اور یہ اس کے روئے رواں ہیں. اینٹائی نارکوٹکس فورس جسے ANF کہتے ہیں اس کے یہ روئے رواں ہیں. تو ANF جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ملٹری جنرلز کے پاس ہے. آگے بڑھتے ہیں ذرا. آگے یہ سمجھ لیجئے گا کہ ANF جو ہے وہ تمام جو بھی کام، جتنے بھی مطلب ایون کہ جو دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو کس طرح کی جو ایسی ادویات ہیں یا جن میں استعمال ہوتی ہے فیون وغیرہ، وہ کتنی مقدار میں کس کو دینی ہے، اس کا فیصلہ بھی ANF کرتی ہے. مطلب دوسرے لفظوں میں جائز جو کام ہے اس طرح کی منشیات سے ریلیٹڈ چیزوں کا، جو جائز کام ہے مین ادویات کے اندر، یا ناجائز کام ہے کہ لوگوں کو پکڑنا ہے اگر کوئی وہ ناجائز منشیات بیچ رہے ہیں، دونوں ANF کے پاس ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے جو منشیات کے بارے میں اپنی رپورٹس دیتا ہے، ان کے مطابق پاکستان کے اندر یہ جو انڈسٹری ہے یہ کم از کم $2 ٹریلین کی ہے. ٹریلین کہہ دیا، معذرت، $2 بلین کی ہے. ان کے مطابق یہ انڈسٹری پاکستان کے اندر $2 ارب کی ہے. اس سے آپ سمجھ لیجئے شاید اس سے بھی بڑی ہوگی، لیکن یہ ان کے مطابق $2 ارب کی ہے. کہ ANF کے پاس ہے کہ کس کمپنی کو دینی ہے دوائیاں بنانے کے لیے کتنی افیون، جو کہ جائز کام ہے، وہ بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں. اور منشیات کون بیچ رہا ہے، اس پہ پرچے کس کو دینے ہیں، پکڑنا کس کو ہے، وہ بھی. یاد کیجئے مخدوم شہاب الدین پیپلز پارٹی کے، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور حنیف عباسی، ان کے اوپر جو پرچے ورچے ہوئے تھے وہ سارے ANF نے ہی کیے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی جو پرچہ ہوا تھا وہ ANF نے ہی کیا تھا. جو حنیف عباسی تھے
ان کو تو باقاعدہ لمبا عرصہ ٹرائی کیا گیا تھا. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہیں میکسیمم 500 کلو گرام جو افیون تھی وہ مل سکتی تھی, لیکن ان کی کمپنی کو 9000 کلو گرام جو ہے وہ افیون یا اس سے ریلیونٹ جو دوائی تھی وہ ملی تھی انہیں, ایفیڈرین شاید اسے کہتے ہیں. ان کو ان کا مقدمہ 6 سال چلتا رہا, جس میں 5 جج تبدیل ہوئے, 26 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے, پھر ان کو لمبی سزا دی گئی, عمر قید کی سزا دی گئی. پھر بعد میں جب آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جنرل باجوہ نے NRO کیا, مطلب کہ ان کو عمران خان کی حکومت گرائی, تو شہباز شریف کو لا کے پرائم منسٹر بنایا, تو انہوں نے ساتھ حنیف عباسی کے کیسز بھی ختم کروائے اور وہ بھی باہر آ گئے. تو پکڑنا بھی ANF کا کام تھا, چھوڑنا بھی ANF کا کام تھا. تو یا تو پھر حنیف عباسی کے اوپر پورا کیس جھوٹ تھا اور ظلم کیا گیا تھا, تو اس میں بھی اس جرنل کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جس نے یہ کیا تھا ANF کے اس وقت. اور اگر وہ کیس اس وقت درست تھا اور عمر قید آپ نے درست دی تھی, تو اس کے بعد NRO کر کے ایک منشیات والے کام والے بندے کو چھوڑنا, اس پر بھی آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو واپس چلتے ہیں, اب سرکل بیک کرتے ہیں پورا. ٹیلی گراف کی سٹوری یاد کیجئے کہ جب سے عاصم منیر آئے ہیں تب سے پاکستان کے اندر منشیات جو ہے وہ کئی گنا زیادہ, یہ ٹیلی گراف کی سٹوری ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ اس کی کاشت ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو انڈسٹری ہے یہ $2 ارب کی بن گئی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ منشیات کے بارے میں اعداد و شمار رکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں صرف 27 ہیکٹرز کے اوپر پاکستان میں منشیات جو ہے وہ کلٹیویٹ کی جاتی تھی. ان کے مطابق 2023 میں, مطلب جب عاصم منیر صاحب آ گئے, تو 2023 میں وہی 27 ہیکٹر بڑھ کے کتنا ہو گیا, 54 ہو گیا. یا ایک 27 اور ڈال لیجئے, پھر ایک دفعہ اور 27 ڈال لیجئے. نہیں, ایسا نہیں. 27 ہیکٹر بڑھ کے 380 ہیکٹر ہو گیا. کتنا؟ 380 ہیکٹرز. اب یہ کتنے 100 دفعہ اس میں اضافہ ہوا, کتنے سینکڑوں % میں یہ اضافہ ہوا جو یہ افیون کی کاشت تھی پاکستان کے اندر, کے 27 ہیکٹر سے وہ 380 ہیکٹر تک پہنچ گئی. اور یہ $2 ارب کی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر, جو ان کا خیال ہے. تو اس سے آپ ہمیشہ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ANF جنہوں نے پنکی کے اوپر مقدمہ درج کیا لیکن اس کو پھر کبھی پکڑا نہیں. اب سوال یہاں اٹھتے ہیں کہ کیوں نہیں پکڑا. 2019 سے لے کے اب بتاتے ہیں کہ پنکی کھلے عام یہ کام کر رہی تھی. پنکی جو ہے وہ فوڈ پانڈا وغیرہ کے ڈریسز پہنا کے لڑکیوں کے ذریعے وہ کھلے عام ڈیلیوریز کروا رہی تھی. پھر پنکی صاحبہ کے وائس نوٹ سامنے آئے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کئی پولیس والوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن نہ پکڑ سکے. تو اس سے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس ساری کولیبریشن اس میں موجود تھی ہمارے ANF کی اور ان کے جنرل صاحبان کی اور ان کے افسران کی. اس کے بغیر تو پنکی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی اتنے سال. اب اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ اس میں سے کتنا پیسہ پنکی سے اصل میں بڑے صاحب نے کمایا ہے, مطلب کہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چودھری نظام الدین کے ریپریزنٹیو, انہوں نے اس منشیات کے دھندے میں کتنا پیسہ کمایا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.